الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، برادران کرام، ہمارا آج کا موضوع حج کی فرضیت، اہمیت، فضیلت اور حکمت ہے. حج ارکان اسلام میں سے پانچواں اہم رکن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا لوگوں پہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو ان میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن میں سب سے پہلا رکن یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. تو اس طرح قرآن و حدیث میں حج کو اسلام کا اہم اور بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے. ایسا رکن کہ جو ترتیب میں تو 5واں رکن ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ دوسرے سارے ارکان اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. اگر ہم غور کریں کہ نماز جو اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کریں میری یاد کے لیے، اور اسی طرح زکوٰۃ جس میں آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقراء اور مساکین کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا پاک مال خرچ کرتا ہے، اور جس کے ذریعے اس کے نفس کو بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر روزہ ہے جس میں آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت تک حلال چیزوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول کرتا ہے. اور یہ آپ ایک ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں حج کے اندر شامل کر دی گئی. یعنی نماز جو اللہ کی یاد ہے، تو حج سب سے بڑی اللہ کی یاد ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ اللہ کے لیے نکلتا ہے. اور پھر پورا حج شروع سے لے کے آخر تک ہر لمحے اس میں اللہ کی یاد ہے کہ آدمی اللہ ہی کے گھر کے لیے نکلا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اور ہر لمحے وہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، توحید کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے. پھر اسی طرح حج کے اندر زکوٰۃ کا پہلو بھی ہے کہ اس میں آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. جبکہ نماز صرف بدنی عبادت ہے، اس میں آدمی کچھ خرچ نہیں کرتا، صرف عملی ایک چیز ہے. اس میں غریب امیر سب برابر ہیں، کسی کو اس میں کچھ خرچ نہیں کرنا. جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں بدنی طور پہ آدمی نے کچھ نہیں کرنا، صرف اس نے اپنا مال دینا ہے. تو حج کے اندر بدنی عبادت بھی ہے نماز کی طرح، بدنی مشقت، جد و جہد، ایک طرح کی یہ ہجرت ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہونا، اور ایک طرح کا یہ جہاد بھی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو کہا کہ تم ایسا جہاد کرو کہ جس میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ حج ہے. یعنی یہ جہاد ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس جہاد میں قتال نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ ایک جہاد ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اور وہ ساری سفر کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اپنے گھر سے باہر آئے
تو یہ ساری تکلیفیں اور ساری یہ مشقتیں جو آدمی جہاد میں برداشت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری حج کے اندر بھی موجود ہیں. اور پھر اس میں مال آدمی اپنا خرچ کرتا ہے، مال خرچ کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں اکٹھی کر دی گئی ہیں. اور پھر جس طرح روزے کے اندر اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے روک دیا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے بندے کا کہ وہ اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتا ہے یا نہیں جو اس کے لیے حلال ہیں. تو بالکل اسی طرح حج کے اندر کچھ چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ محظورات احرام میں سے ہیں. خوشبو نہیں لگانی، سر کے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، مرد عورت کو آپس میں ازدواجی تعلق نہیں قائم کرنا، کوئی شہوانی بات نہیں کرنی، شکار نہیں کرنا، شکار کی طرف اشارہ نہیں کرنا. تو اس طرح یہ ساری پابندیاں جو احرام کے بعد لگا دی جاتی ہیں، یہ بالکل اسی طرح کی پابندیاں ہیں جو روزے کے اندر لگا دی جاتی ہیں کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک کچھ حلال چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو روزے کی جو ساری حکمتیں ہیں وہ بھی حقیقت میں حج کے اندر آ گئی ہیں. اسی لیے حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں حج میں شکار پہ پابندی لگائی گئی کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک ایسے شکار کے ذریعے کہ جو تمہارے نیزوں اور تمہاری تلواروں اور تمہارے ہاتھوں کی زد میں ہوگا. نیزے کی زد میں ہے، تیر کی زد میں ہے، سامنے ہے، پکڑا جا سکتا ہے اسے، لیکن اس کو شکار کرنا منع ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا بھی منع ہے. کیوں اللہ یہ امتحان لے گا ایسے شکار کے ذریعے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ یہ دیکھے، معلوم کر لے کہ کون ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، یعنی جو بغیر دیکھے غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو اس حالت میں صرف اللہ کے ڈر سے شکار نہیں کر رہا جبکہ شکار اس کے سامنے ہے، اس لیے رکا ہوا ہے کہ اللہ نے روکا ہے. تو بالکل یہی حکمت روزے کے اندر بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں، ہم چھپ کر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ اللہ نے روکا ہے. تو بالکل یہی امتحان حج کے اندر بھی ہے. تو اس طرح آپ غور کریں کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس کے اندر نماز کی ساری برکتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں، جس کے اندر زکوٰۃ کی ساری حکمتیں اور برکتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں، اور جس کے اندر روزے کی ساری حکمتیں اور برکتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں. یہ اتنی بڑی جامع عبادت ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بڑا عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں اس نے کوئی شہوانی کام نہیں کیا، شہوانی کوئی بات نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج سے اس طرح واپس لوٹے گا کہ جس طرح پہلے دن وہ پیدا ہوا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا حج کے ذریعے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو، یہ دونوں گناہوں کو اور فقر کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کہ جس طرح آگ میں لوہا ڈالنے سے یا سونا ڈالنے سے اس کا کھوٹ دور ہو جاتا ہے. جب لوہے کو آگ میں ڈالیں تو کھوٹ اس کا الگ ہو جائے گا، سونے کو آگ میں ڈالیں تو کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، درمیان میں جو وقت ہے اس میں گناہوں کا وہ کفارہ ہے. اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حج مبرور یعنی جو حج اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، وہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہ حج جس میں آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جس میں کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہے، جو بالکل اس طریقے کے مطابق کیا گیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. اور وہ حج کہ جس کے ذریعے آدمی کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، اس کی شخصیت بالکل بدل گئی ہے. حج سے پہلے جو کچھ تھا حج کے بعد وہ نہیں ہے.
اس کے زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ حج جو ہے یہ ہے حج مبرور، یعنی وہ حج جو صحیح حج ہے، جو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو اس حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ عظیم عبادت ہے حج، یہ عظیم اسلام کا رکن ہے حج، جس کے یہ مہینے ہیں جو آج ہم جن مہینوں میں ہیں، یہ وہ وقت ہے حج کا، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، یہ گویا کہ حج کا وقت ہے پورا جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ تو حج کس مسلمان پہ فرض ہے؟ حج اس مسلمان پہ فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو اور حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ غیر عاقل یعنی جو مجنون ہے اس پہ کوئی بھی اسلامی عبادت فرض نہیں ہے جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح جو بالغ نہیں ہے اس پہ بھی کوئی اسلامی عبادت فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ تو حج بھی اس مسلمان پہ فرض ہوگا جو عاقل ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے تو حج پہ لے جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے حج کرے گا، کیا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر بالغ ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ حج کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملے گا، اس کے والدین جو اسے ساتھ لے کر گئے ہیں انہیں بھی حج کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حج کر رہے تھے کہ ایک عورت ایک بچے کو اٹھا کر سامنے لائی اور اس نے کہا کہ کیا اس پر حج ہے؟ چھوٹا بچہ تھا، کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس پر حج ہے اور تیرے لیے اجر ہے، یعنی اگر تو اسے ساتھ حج کرائے گی تو تجھے اجر ملے گا۔ تو اس طرح اگر بچے والدین کے ساتھ حج کرتے ہیں جو بالغ نہیں ہیں تو انہیں بھی اجر ملے گا اور والدین کو بھی اجر ملے گا، لیکن یہ حج ان کا فرض حج ادا نہیں ہوگا، یہ حج ان کے لیے نفلی ہوگا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد ان کے اندر استطاعت ہے اور شرائط ساری پوری ہو رہی ہیں حج کی فرضیت کی تو انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا حج فرض حج کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور اہم شرط جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے حج کے معاملے میں وہ حج کی استطاعت ہے، یعنی حج اس مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہوگا جو حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت میں دو چیزیں ہیں، بدنی استطاعت اور مالی استطاعت۔ بدنی استطاعت یعنی آدمی سواری پہ بیٹھنے کے قابل ہو، یا آج کے دور میں جو بھی سفر کے ذرائع ہیں ان میں سے کسی بھی ذریعے سے وہ سفر کر سکتا ہو، اس کی صحت اس قابل ہو کہ سفر کر سکے، یہ بدنی استطاعت ہے۔ اور مالی استطاعت یہ ہے کہ آدمی حج کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کوئی مسلمان اس قدر مال رکھتا ہے کہ حج کے وہ اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے اور اس دوران جو وقت حج پہ اس کا صرف ہوگا 2 مہینے 1.5 مہینہ، اتنا خرچ وہ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ سکے تو پھر اس پہ حج فرض ہوگا مالی لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ اگر آج حج پہ 500 دینار خرچ ہو رہا ہے تو وہ مسلمان جس کے پاس 500 دینار ہو اور ساتھ ہی اگر اس کے بیوی بچے یہاں ہیں یا اپنے ملک میں ہیں تو 2 3 4 مہینوں کا خرچ انہیں بھی دے سکے، اس لیے کہ اس دوران وہ ان سے کٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا، تو اتنی دیر ان کو بھی خرچ دے سکے، تو ایسے مسلمان پہ حج فرض ہوگا۔ یہ ہے مالی استطاعت۔ اور اگر کوئی شخص مالی استطاعت رکھتا ہے لیکن بدنی استطاعت نہیں رکھتا، بدنی استطاعت رکھنے کی ایک شکل نہ رکھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے کہ سفر کے قابل نہیں، تو پھر اس حالت میں اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اور شخص کو اپنی طرف سے بھیجے حج کرنے کے لیے، حج بدل کروائے۔ اور حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے جائے وہ خود اپنی طرف سے اپنا فرض حج کر چکا ہو۔ تو یہ ضروری ہے اس شخص کے لیے جو بڑھاپے کی وجہ سے اب حج کرنے کے قابل نہیں رہا اور مالی استطاعت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، لیکن بیماری ایسی ہے جس میں اس کے شفا یاب ہونے کی امید ہے،
وقتی طور پہ کچھ بیماری ہے اور اسے امید ہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو اس حالت میں تو اسے انتظار کرنا چاہیے، جب وہ شفا یاب ہو تو جا کر حج کرے۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جس میں شفا یاب ہونے کی امید کم ہے، اس طرح کی بیماری میں آدمی مبتلا ہے کہ اسے امید نہیں ہے کہ اب وہ شفا یاب ہوگا، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری اسی طرح اس کے ساتھ چلے گی اور اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ حج کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی اور کو حج کرنے کے لیے بھیجے اگر وہ مالی استطاعت رکھتا ہو۔ عورت کے لیے استطاعت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس سفر پہ جانے کے لیے کوئی محرم موجود ہو، یعنی اس کا شوہر ساتھ ہو یا اور کوئی محرم رشتہ دار ساتھ ہو۔ اگر عورت کے ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم رشتہ دار ساتھ نہیں ہے اور وہ مالی استطاعت رکھتی ہے، بدنی استطاعت رکھتی ہے، تو پھر بھی اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، اس حالت میں اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس قدر مالی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی محرم کا خرچ برداشت کر کے اسے لے جا سکتی ہے، تو پھر اسے اپنے ساتھ کسی محرم کا خرچ برداشت کر کے اسے لے جانا چاہیے، اس حالت میں بھی اس پہ حج فرض ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنا خرچ برداشت کر سکتی ہے لیکن محرم کو ساتھ لے جانے کا خرچ برداشت نہیں کر سکتی اور کوئی محرم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے یا مہیا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں عورت پہ حج فرض نہیں ہوگا، بے شک وہ جسمانی استطاعت رکھتی ہو۔ یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے حج کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ شرائط ہیں حج کے فرض ہونے کی، اور جس پہ یہ شرائط پوری ہو رہی ہوں تو اس پہ حج فرض ہوگا، اور اگر وہ ان شرائط کے پورا ہونے کے بعد، حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا تو پھر اس نے اسلام کے ایک اہم رکن کو چھوڑ دیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پہ اللہ کا حق ہے کہ ان میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کی حج کرے، اور جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، جو ناشکری کرے گا، تو اللہ تمام دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ کو پھر ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، ناشکری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے، کہ جو ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ کے گھر کی طرف نہیں جانا چاہتے، جو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پھر اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زاد راہ ہے، سواری ہے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی سواری اور زاد راہ ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس کا اس حالت میں مرنا حج کیے بغیر اور یہودی عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیا اپنے خلافت کے زمانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کو بھیجوں مختلف علاقوں میں اور وہ جا کر چیک کرے کہ کون لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہے، تو ان پہ جزیہ لگا دیا جائے، ٹیکس جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، عیسائیوں اور یہودیوں سے، یعنی ان کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی جو استطاعت کے باوجود حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جس قدر اس رکن کی فضیلت ہے، اس کو ادا کرنے کا جتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اسی قدر اس کو چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ بھی ہے کہ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو یہ سزا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کے سامنے کیسے حالات آنے والے ہیں۔ اگر حج فرض ہے، آدمی کے پاس استطاعت ہے، وہ حج کر سکتا ہے بدنی لحاظ سے، مالی لحاظ سے،
تو اسے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ لیٹ کر رہا ہے کہ آئندہ سال تو کیا پتا کہ آئندہ سال اس کے ساتھ کیسے حالات پیش آنے والے ہیں. اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. باقی اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ استطاعت رکھنے والے پہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. اسی طرح روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اس لیے کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے آدمی کو بہت بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے سب کچھ چھوڑ کر. تو یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے اس کو زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے. اس کے بعد آدمی اگر حج کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نفلی حج ہے. جس طرح ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فرض کے بعد نفلی صدقات کرتے ہیں یا نفلی روزے رکھتے ہیں، اس طرح ایک حج کے بعد جو حج کیا جائے گا وہ نفلی حج ہوگا، اور اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. لیکن فرض صرف 1 دفعہ ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے. تو یہ ہے حج کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی فضیلت. حج جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں باقی ساری عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اسلام کی جتنی عبادات ہیں اور خاص طور پہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ہر رکن کے اندر اور ہر رکن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. تو اسی طرح کی عظیم حکمتیں اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر بھی رکھی ہیں. تو سب سے بڑی حکمت جو حج کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حج مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کرتا ہے. وہ مرکز کہ جو توحید کا مرکز ہے، جسے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے. وہ بڑا بابرکت گھر ہے اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی، اور وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مرکز ہے عبادت کا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا. تو یہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، لوگوں کے لیے جسے بنایا گیا، جسے بابرکت بنایا گیا، اور جس میں ہدایت کی نشانیاں رکھ دی گئی لوگوں کے لیے، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. تو یہ مرکز ہدایت کس نے قائم کیا؟ یہ حضرت ابراہیم نے قائم کیا اللہ کے حکم سے. قرآن میں جگہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے تو وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے یہ گھر تعمیر کیا. سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے یہ موضوع، سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ موضوع موجود ہے، جہاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے، اور اس گھر کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جگہ بتائی کہ اس جگہ پہ اس گھر کو تعمیر کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی، جگہ متعین کی، انہیں جگہ دکھلائی کہ یہاں گھر تعمیر کریں. اللہ تشرک بی شیئا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک کر دینا رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس گھر کو پاک کر دیں، یعنی اس کو شرک اور بت پرستی کی نجاسوں سے پاک کر دیں. تو یہ گھر وہ گھر ہے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. اللہ نے انہیں اس کی جگہ بتلائی، اور اس کو کیوں تعمیر کیا کہ یہ لوگوں کے لیے مرکز ہو توحید کا، مرکز ہو اللہ کی بندگی کا. اور یہ مرکز بالکل زمین کے وسط میں قائم کر دیا گیا، گویا کہ ایک سنٹر ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. اس لیے کہا گیا کہ ہدی للناس، جو تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اور جب اس گھر کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا
تو اسی وقت انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ منادی کر دیں لوگوں میں حج کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، سورہ حج میں ہے کہ آپ لوگوں میں منادی کرا دیں حج کی، اعلان کر دیں، بلائیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے اس گھر کا حج کریں. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے حج کرنے، یا اس گھر کا حج کرنے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور ایسی سواریوں پہ آئیں گے کہ جو دبلی ہو چکی ہوں گی، دنیا کے مختلف کونوں سے آئیں گے، یعنی اتنے دور دور سے آئیں گے کہ سواریاں سفر کر کر کے دبلی ہو جائیں گی، یعنی اونٹنیاں یا اونٹ جانور جن پہ وہ سفر کر کے آئیں گے وہ سفر سے کمزور ہو جائیں گے. اتنی دور دور سے دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آئیں گے اللہ کے اس گھر کا حج کرنا. یعنی آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دور دور سے گاڑیاں آئیں گی کہ ٹائر ان کے گھس جائیں گے، اور اس طرح اور بھی ذرائع جو وسائل ہیں تو ان سے لوگ دور دراز سے دنیا کے مختلف کونوں سے اللہ کے اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ وہ پکار، یہ وہ منادی ہے جو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہ کریں. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلایا، اور اس میں حکمت بھی بتا دی گئی کہ لوگ آئیں گے دور دور سے تو انہیں کیا حاصل ہوگا یہاں آ کر، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کتنے فائدے رکھ دیے گئے ہیں اس حج کے اندر، اس عبادت کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر ان کے لیے کتنے فائدے رکھ دیے گئے ہیں. تو اس وقت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندگی کا اعلان کرنے والے اس گھر کا حج کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے وقت سے، اس وقت سے حج شروع ہوا، اور اس وقت سے پوری دنیا کے لوگ اور خاص طور پہ جزیرۃ العرب کے لوگ حج کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ دور جو بالکل جاہلیت اور بت پرستی کا دور تھا اس دور میں بھی لوگ حج کرتے رہے. بے شک حج کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی بدعتیں شامل کر دی تھیں اور جاہلی رسمیں اس کے اندر شامل کر دی تھیں، لیکن اس کے باوجود حج ہوتا رہا. حضرت ابراہیم نے جو شروع کیا حج کا سلسلہ وہ اسی طرح چلتا رہا، اور کعبہ اسی طرح مرکز رہا اللہ کی بندگی کا. لیکن اس مرکز پہ بت پرستوں اور مشرکوں نے قبضہ کر لیا. بے شک انہوں نے حج کو بند نہیں کیا، حج کو ختم نہیں کیا، لیکن اس کے اصل مقصد کو انہوں نے ختم کر دیا. اور جہاں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے تھی، جہاں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حق ہونا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. تو اس مرکز توحید کو انہوں نے شرک اور بت پرستی سے آلودہ کر دیا. تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی اس دعا کے مطابق جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی کہ اللہ انہی میں سے ایسا رسول بھیج کہ جو انہیں تیری آیات سنائے اور جو ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اسی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مرکز توحید کے اندر مبعوث کیا. یہیں سے پھر اسلام کی دعوت دوبارہ اٹھی، وہی دعوت جو حضرت ابراہیم کی دعوت تھی، وہی پکار جو حضرت ابراہیم کی تھی. تو یہی دعوت یہاں سے اٹھی، اور اسلام ایک عالمگیر تحریک کی شکل میں یہیں سے دوبارہ اٹھا، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم نے پکارا تھا اور جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. تو اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے اور جن کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور جن کی کتاب ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اب ان کے ذریعے اللہ کے اس گھر کی گویا کہ تجدید کی گئی، دوبارہ اس کے اس مقصد کو زندہ کیا گیا جس مقصد کے لیے یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا. اور آپ نے حج کے اندر جو جاہلی رسمیں شامل ہو چکی تھیں، جو بدعتیں شامل ہو چکی تھیں، جو غلط طریقے شامل کر دیے گئے تھے، آپ نے ان سب کو ختم کر دیا. اور صحیح جو طریقہ تھا حج کا، جو حضرت ابراہیم نے بتلایا تھا، جو حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع ہوا تھا، اس طریقے کو آپ نے جاری کیا. جو بدعتیں مشرکوں نے شامل کی تھی حج کے اندر، ان میں سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جو اصل مقصد تھا حج کا، اسی کے خلاف انہوں نے بدعت ایجاد کر لی اور شرک کو اس میں داخل کر دیا. کہ یہ تلبیہ جو آج ہم
پڑھتے ہیں جو حاجی پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، نعمتیں ساری تیری ہیں، تعریفیں ساری تیری ہیں، حکومت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ قریش بھی پڑھتے تھے، یہ تلبیہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، یہ گویا کہ اس پکار کا جواب تھا جب حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ کے حکم سے اعلان کیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو بلائیں حج کے لیے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے بلایا تو گویا کہ یہ اس کا جواب تھا کہ اے اللہ تو نے بلایا ہے، ہم حاضر ہیں، لبیک حاضر ہیں، لیکن ساتھ وحدانیت کا اعلان، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع تھا، لیکن قریش نے اس میں کیا تبدیلی کی؟ وہ بھی یہ کہتے تھے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ساتھ انہوں نے اپنی بت پرستی اور شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا۔ کیا اضافہ کیا تھا؟ جب وہ یہ کہتے تھے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو آگے کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے کہ جو تیرا ہی ہے، یعنی تیرا مقرب بندہ ہے، تیرا ہی اپنا بندہ ہے، مقرب بزرگ بندہ ہے تیرا، جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو ہی اس کا مالک ہے اور اس کی ہر چیز کا مالک ہے، سوائے اس کے اور کوئی تیرا شریک، یہ شریک ہے صرف، یعنی شرک انہوں نے تلبیہ کے اندر داخل کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ شرک جو ہے وہ ہمیشہ یہاں بھی رہا ہے، اسی شکل میں رہا ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے حج کے اندر کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ کون لوگ ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں؟ جنہوں نے کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، لات اور منات اور حبل اور عزا، سب کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مکہ کے ارد گرد جس راستے پہ بھی لوگ نکلتے تھے بڑے بڑے بت تھے، کعبہ میں 300-350 سے زیادہ بت تھے کعبہ کے اندر۔ جن لوگوں کا حال یہ تھا کہ سفر میں جاتے اور کہیں اگر بت نہیں ہے تو خیال آتا ستو جو پاس ہوتے انہی کا بت بنا لیتے، یہ لوگ تھے۔ یہی لوگ حج کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قریش یا جزیرۃ العرب کے اس وقت کے مشرک وہ تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ چیزیں ہمیں شروع سے پڑھائی جاتی ہیں، بچپن سے نظام تعلیم کے اندر بھی یہی شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ کافر کون تھے جو اللہ کو مانتے نہیں تھے، یہی چیز پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ تو بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اور آج تو سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، صرف اتنی نہیں، بلکہ یہ اعلان کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ساتھ اضافہ کیا تھا؟ سوائے اس کے جو تیرا مقرب بندہ ہے، جس کو تو نے خود شریک بنایا ہوا، بس۔ تو یہی شرک آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی یہی شرک، آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ بے شک آج زبان سے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے بھی بہرحال کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر بھی لکھا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جو اللہ کے اپنے مقرب بندے ہیں، بس، جنہیں اللہ نے خود بہت کچھ دیا ہوا ہے، اپنا شریک کر لیا ہے، شامل کر لیا، اور تو کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ تو یہی تلبیہ میں اضافہ قریش نے کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جو تیرا ہے، الا شریکن ہوا لک، سوائے اس کے جو تیرا ہے، یعنی تیرا مقرب بندہ ہے، بزرگ بندہ ہے، جس کو تو نے خود کوئی مقام دیا ہوا ہے، اور تملکہ وما ملک، تو اس کا بھی مالک ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی مالک ہے، یعنی تو ہی اس کا مالک ہے اور وہ تیرا ہی بندہ ہے، وہ تیرا شریک ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں، یعنی سوائے ان کے جن کو تو نے خود شریک بنا لیا ہے۔ تو آج بھی یہی آج بھی اضافہ، آج بھی یہی ہے تلبیہ کے اندر اضافہ کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اضافہ تھا جو تلبیہ کے اندر انہوں نے کیا، اور جس کے ذریعے انہوں نے اس سارے مقصد کو ختم کر دیا جس مقصد کے لیے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا، کہ یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ توحید کا مرکز ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے یہ اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اور یہ مرکز جس ہستی نے قائم کیا انہیں حنیف کہا گیا،
یکسو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو تھے، صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی شرک کرنے والے نہیں تھے، کسی اور کی طرف دیکھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ گھر تعمیر کیا، شرک سے پاک گھر، جس میں شرک نہ ہو، ایسی زندگی کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر طرف سے کٹ کر آدمی اللہ کا بن جائے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ نے انہیں کہا، یعنی حضرت ابراہیم کو، کہ میرا بندہ بن جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، تو حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ اے اللہ میں نے تیرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے پوری دنیا کا، جہان کا جو رب ہے، پروردگار ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ مقصد تھا حضرت ابراہیم کا اس گھر کو تعمیر کرنے کا، اور قریش نے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیا تھا، اسی کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ لیکن وہ حج کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، جو حج کے لیے آتے تھے انہیں کھانے کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اور اس کو وہ فخر سمجھتے تھے اپنے لیے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو مشرکوں سے آزاد کروایا، اور اس کو پاک کیا بتوں سے، اور اس کو دوبارہ اسی طرح اسی مقصد کے لیے زندہ کر دیا کہ جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اس حالت میں کہ ایک لباس ہوتا ہے ان کا، ساری امتیازی نشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ آج جو میقات کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے والے جو حج اور عمرہ کے لیے آئیں، کسی بھی طرف سے آ رہے ہوں، ان کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ اس حد کو آپ نے کراس کرنا ہے احرام کے ساتھ، اپنا لباس اتار دے ساتھ، صرف ایک لباس پہن لیں، 2 چادریں پہن لیں سفید رنگ۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر قسم کے امتیازات ختم۔ ایک امت، ایک ملت، ایک لباس، اور ایک ہی نعرہ ہے ان کی زبان پہ، لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، سب تیرے بندے ہیں، تیرے گھر کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ ہر طرف سے پوری دنیا سے قافلے آ رہے ہیں، اور ایک لباس ان کا ہو گیا ہے، اب ایک ملت بن گئی ہے۔ حتیٰ کہ سر ڈانپنے کی بھی جو ممانعت ہے، اس میں بھی یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ اگر سر ڈانپنے کی اجازت ہوتی تو ہر ایک نے اپنی پگڑیاں باندھی ہوتی مختلف قسم کی، کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے فلاں قسم کی، تو پہچان لیے جاتے کہ یہ فلاں علاقے کے ہیں اور یہ فلاں علاقے کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں۔ تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ بالکل ایک لباس، سارے امتیازات ختم کر دیے جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اسلام کی، اور یہ کتنی بڑی حکمت ہے حج کے اندر کہ جو پوری انسانیت کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے ایک لباس کے اندر، اور سارے ہر قسم کے تعصبات اور امتیازات وہ ختم کر دیتا ہے۔ کوئی علاقائی تمیز نہیں ہے، کوئی لسانی تمیز نہیں ہے، کوئی جغرافیائی اس میں تقسیم نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب کا اس میں فرق نہیں ہے، مساوات، برابری، سب لوگ برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایک لباس پہنے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہیں، مختلف براعظموں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک ملت کے وہ افراد ہیں۔ یہ کس دین کے اندر، کس نظام کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح جمع کرے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ عظیم برکت ہے اسلام کی، اور یہ عظیم برکت ہے اسلام کے اس رکن کی کہ وہ کس طرح لوگوں کو ہر سال جمع کرتا ہے۔ لاکھوں افراد، 10 لاکھ 20 لاکھ افراد مختلف دنیا کے علاقوں سے، مختلف کونوں سے، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام نے جو اعلان کیا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیا لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور باقی یہ تمہارے جو قبیلے ہم نے بنائے ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ افضل ہے اور یہ اس سے کمتر ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہیں، اور تم میں سے افضل وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ عملی مظاہرہ ہے اس چیز کا، اس مساوات کا، کہ سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ان میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق ان میں نہیں ہوگا، اور یہ عملی مظاہرہ اسلام کر کے دکھاتا ہے، اور صرف آج نہیں بلکہ 1400 سال سے اسی طرح یہ اسلام کا عالمی اجتماع ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، کوئی اختلاف نہیں ہو رہا، کوئی وہاں لسانی مسئلہ نہیں پیدا ہو رہا۔ آج ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا ایک طرف کہ ایک شہر کے اندر ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لسانی بنیادوں پہ لڑ رہے ہیں، علاقائی بنیادوں پہ لڑ رہے ہیں، رنگ کی بنیادوں پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک ملک کے اندر کس طرح مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور پھر ایک ملک ایک دوسرے سے کس طرح لڑ رہے ہیں۔ لیکن ان حالات کے باوجود، اس زوال کے باوجود جس میں یہ امت مبتلا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ حج کے اندر سب مسلمان ایک لباس میں جمع ہو جاتے ہیں، کوئی لسانی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا کہ یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے؟ کبھی ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ علاقائی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اخوت اور وہ بھائی چارہ، وہ خیر خواہی، وہ باہمی ہمدردی جس کا اسلام سبق دیتا ہے، اس کا عملی مظاہرہ یہاں حج کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ سارے مسلمان مل کر ایک لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ایک مرکز کے گرد گھومتے ہیں، گویا کہ یہ ہمارا مرکز ہے اور ہم سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرا مرکز ہے اور میں اسی کے گرد گھوموں گا، میں اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ خواہ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن میرا رخ اللہ کے اسی گھر کی طرف ہے اور میں اسی کے گرد گھوم رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے یہ سارے بندے اکٹھے ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں سب سے عظیم اجتماع ہوتا ہے ایک لباس پہن کر۔ تو اس کے اندر گویا کہ آخرت کی یاد بھی ایک تازہ ہو جاتی ہے کہ گویا کہ میدان حشر میں اسی طرح لوگ جمع ہوں گے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف علاقوں یا نسلوں سے تعلق رکھنے والے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ تو یہاں بھی اس کا ایک عملی مظاہرہ ہے میدان عرفات کے اندر، کس طرح لوگ جمع ہیں، کس کے لیے جمع ہیں؟ صرف اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری یہ حکمتیں یہ اس اہم رکن کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ وہ دور کے جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، یہ وسائل نہیں تھے جو آج ہیں۔ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے دنیا کے ہر ملک کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ایک لمحے کے اندر خبریں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، وہ دور کہ جب ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں کو دوسرے علاقے کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کس حالت میں وہ رہ رہے ہیں، کیا سلوک ان کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ تو اس دور کا ذرا آپ تصور کریں کہ اس دور میں حج مسلمانوں کو دنیا کے ہر کونے سے جمع کر رہا ہے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے حالات انہیں معلوم ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھائی افریقہ کے اندر کس حال میں ہیں، ہندوستان کے اندر کس حال میں ہیں، امریکہ کے اندر کس حال میں ہیں، دنیا کے فلاں کونے روس کے اندر کس حال میں ہیں، کوکاز کے علاقوں میں کس حال میں ہیں۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کے حالات مسلمانوں کو معلوم ہو رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے مل کر ان کے حالات معلوم کر کے پھر واپس جا رہے ہیں اپنے علاقوں میں، جا کے وہاں بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کے مسلمانوں سے مل کر آئے اور وہاں ہم نے یہ دیکھا، وہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو اس طرح اتنی قوت ہے اس عظیم رکن کے اندر، اس عظیم اجتماع کے اندر، کہ جس نے مسلمانوں کو اس حالت میں بھی جمع کیا کہ جب مسلمان غلام تھے، جب وہ بالکل ہر جگہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جب پسے ہوئے تھے۔ اب تو الحمدللہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آزاد ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن آپ اس دور کو دیکھیں کہ جب غلامی کا مکمل دور تھا، اس حالت میں بھی حج جمع کرتا رہا مسلمانوں کو۔ اور یہاں گویا کہ ایک نیا خون ملتا رہا مسلمانوں کو، ایک دل کی حیثیت ہے اس مرکز کی، مکہ کی، کہ جس طرح دل جسم کے پورے حصوں سے خون لیتا ہے اور اسے پھر واپس صاف کر کے بھیج دیتا ہے واپس۔ تو بالکل اسی طرح حج بھی تمام علاقوں سے، دنیا کے کونے کونے سے
مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بندگی کا عہد کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ واپس جاتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ ہر حاجی بہرحال تبدیل ہو کے جاتا ہے، اس کی زندگی پہ حج کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس طرح حج نے ایک زندگی رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس امت کو زندہ رکھنے میں، اس کو باقی رکھنے میں، اس کو قائم رکھنے میں حج کا عظیم کردار ہے۔ گویا کہ وہ وقت بھی کہ جب یہ امت بالکل مردہ تھی، اپاہج ہو چکی تھی، اس کے مختلف اعضاء بے حس ہو چکے تھے، اس وقت بھی اس کا یہ دل، یہ مرکز جو ہے یہ حرکت کر رہا تھا۔ اس لیے اس امت کو کوئی ختم نہیں کر سکا کہ دل موجود تھا۔ جب دل زندہ ہو تو باقی اعضاء سارے کٹ بھی جائیں تو پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اس طرح دل کی حیثیت ہے اس مرکز کی۔ اس مرکز پہ مسلمان جمع ہوتے رہے، انہیں اسی مرکز پہ پہنچ کر ایک نئی زندگی ملتی رہی اور اس مرکز کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ تو یہ اسلام کی عالمیت کا اظہار ہوتا ہے حج سے، کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اس میں رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس میں کسی علاقے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتا ہے، جو سارے تعصبات کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کے اندر پوری انسانیت امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے اور جس کے سائے میں انسانیت کو امن مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ صرف زبان سے نہیں کہی گئیں، یہ صرف کتابوں کے اندر نہیں لکھی ہوئیں، بلکہ حج اس کا عملی اظہار ہے۔ حج کے ذریعے عملی طور پہ ہر سال ثابت کرتے ہیں مسلمان۔ تو یہ عظیم برکتیں ہیں حج کی اور یہ عظیم فائدے ہیں حج کے جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے اندر رکھے ہیں۔ اسی لیے اس عبادت کا اتنا عظیم اجر رکھا گیا ہے کہ جو بندہ یہاں حاضر ہوگا اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ اس طرح واپس لوٹے گا کہ جس طرح وہ پہلے دن پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کی ان حکمتوں کو سمجھیں اور جو فائدے اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔